قلندر اولیاء قلندر اولیاء قلندر اولیاء احد ہینا احد سمندر مقام بھی لا مقام کے اندر احد ہینا احد سمندر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ نشست میں ہم نے تصرف کے ذیل میں یہ مطالعہ کیا کہ عارف جو ہے وہ علم شے میں تصرف کرتا ہے، اور پھر آگے تصرف کی 3 اقسام بتائیں کہ معجزہ، کرامت اور استدراج. معجزہ جو ہے یہ انبیاء کرام کے لیے مختص ہے. کرامت علم نبوت کے زیر اثر اولیاء کرام سے مختص ہوتی ہے، اور استدراج جو ہے یہ جادو ٹونا جو ہے یا اس قسم کی اپنی ماورائی طاقتوں کا یا چھٹی حس کا استعمال کر کے منفی اثرات پیدا کرنا. اور وہ منفی اثرات جو ہیں ان سے بچنے کا جو ہر مذہب میں عبادت کے لیے غسل اور وضو کا اہتمام تجویز کیا گیا ہے یا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ اسی لیے ہے کہ جو تجلی کی رو ہمارے اندر بہتی ہوئی اور برتر از ورائے شعور ہے، اور وہ ہر ذرے کے محدود ترین مرکز تک فلو کرتی ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے، یعنی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے یا کثافت محسوس نہ ہو، تاکہ اس کا فلو جو ہے وہ ایک کرنٹ کی طرح جاری رہ سکے. تو آج ہم ایک صفحہ نمبر 125 پہ سے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں. قانون. یہاں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اشغال اور اعمال جو جسمانی اعضاء کے ذریعے صادر ہوتے ہیں کہاں تخلیق پاتے ہیں. یعنی اس ساری بات کو جاننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے ذہن میں یہ کلیئر کریں کہ ہمارے جتنے بھی اشغال اور اعمال جو خاص طور پہ جسمانی اعضاء کے ذریعے، یعنی ہماری جسمانی حرکتیں کہاں پہ واقع ہوتی ہیں، کہاں تخلیق پاتی ہیں، اور ان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، تو اس کے لیے ماہیت کی طرف ذرا رجوع کیجیے. ذرا ماہیت کی طرف، یعنی پہلے تو آپ اس کے سارے سٹرکچر کو سمجھیں. یہ ماہیت جو ہے، یہ سٹرکچرنگ جو ہے، یہ ساری شخص اکبر کا خاصہ ہے. یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے. ماہیت جو ہے یہ شخص اکبر سے ریلیٹڈ ہے، اور شخص اکبر جو ہے یہ تمام مخلوقات کی مختلف انواع کا مجموعہ ہے. تمام مخلوقات کی مختلف انواع کا مجموعہ شخص اکبر ہے. یعنی تمام مختلف جتنی نوعیں ہیں، تمام مخلوقات، ان میں جتنی انواع ہیں، ان سب کا مجموعہ شخص اکبر ہے. اب جن میں سے ہم کتنی ہی انواع و مخلوقات کو جانتے ہیں، شیر ہے، گھوڑا ہے، شاہین ہے، ستارے، چاند، سورج، زمین، آسمان، جن، فرشتے، انسان، ہوا، پانی، چاندی، سونا، جواہرات، کنکر، پتھر، پہاڑ، سمندر، سبزہ اور حشرات الارض، اور پھر ان میں سے ہر ایک نوع یا مخلوق ہے. ان کی نوع یا نوعیت ہی ان کی ماہیت ہے. یعنی ان کی سٹرکچرنگ یہ نوعیت، نوع سے نوعیت، کہ اس کی ٹائپ کیا ہے، وہ کس قسم کی سٹرکچرنگ کی، اس کی سٹرکچرنگ کی ٹائپ کیا ہے. اس ماہیت کا وقوع، یعنی اس ماہیت کا واقعہ ہونا ہمیشہ ایک ہی طرز پر ہوتا ہے.
یہ ماہیت جو ہے ہمیشہ ایک ہی طرز پر ہوگی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے شیر ایک شکل و صورت اور ایک خاص طبیعت رکھتا ہے، اس کی آواز بھی مخصوص ہے، اور یہ چیزیں اس کی پوری نوع پر مشتمل ہیں۔ بالکل اسی طرح انسان بھی خاص شکل و صورت، خاص عادتیں اور خاص صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن یہ دونوں نوعیں اپنی ماہیتوں میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ یعنی آپ شیر کو دیکھتے ہیں، انسان کو دیکھتے ہیں، تو ان دونوں میں جو ڈفرنس ہے وہ ان کی ماہیتوں کی وجہ سے ہے۔ البتہ اصل ماہیت، دونوں کی ماہیتوں کی اصل، وہ دونوں ایک ہیں۔ اب دیکھیں وہ کیسے ایک ہیں کہ دونوں میں یکساں جسمانی تقاضے ہیں، پیار ہے، رنج و غضب پایا جاتا ہے۔ یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں ہے بلکہ اصل ماہیت میں۔ اب دیکھیں نا، جانوروں میں بھی بعض وہی پراپرٹیز ہیں کہ وہ بھی پیار کرتے ہیں، وہ بھی ان کے جسمانی تقاضے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے، وہ غضب میں آتے ہیں۔ تو یہ اشتراک جو ہے یہ نوع کی ماہیت میں نہیں ہے، یہ اصل ماہیت میں ہے۔ اب دیکھیے یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اصل ماہیت کیا چیز ہے؟ اصل ماہیت زندگی کا وہ مرکز ہے جہاں زندگی کی انتہاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی زندگی اور چاند سورج کی زندگی مجتمع ہو جاتی ہے۔ اصل ماہیت زندگی کا وہ مرکز ہے جہاں زندگی کی انتہاؤں میں، یعنی انتہا پہ جا کے زندگی اپنے ایکسٹریم لیول پہ پہنچ کے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی زندگی ہو یا چاند اور سورج کی زندگی۔ اب دیکھیں نا، سورج اور چاند کی زندگی بلینز آف ایئرز پہ بتائی جاتی ہے، لیکن ایک چھوٹے سے کیڑے کی زندگی 6 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ 6 گھنٹے کی ہو یا ہزاروں کروڑوں سالوں کی ہو، وہ ایک ہی نقطے میں مرکوز ہو جاتی ہے۔ اس قانون سے ہمیں روح کے 2 حصوں کی معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ اب آپ اس قانون پہ غور کریں تو روح کے 2 حصوں کی معلومات ہوئی۔ ایک یہ کہ ہر نوع کی جداگانہ ماہیت ہے، کہ ہر نوع ماہیت میں جداگانہ ہے، یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے۔ دوسرے کہ تمام انواع کی واحد ماہیت ہے۔ اب جداگانہ ماہیت اور واحد ماہیت، اور یہی واحد ماہیت جو ہے اسے روح اعظم کہا ہے، اور اسی کو شخص اکبر کہا ہے۔ یہاں سے دیکھیں ہر چیز کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ وہی ٹرمز ہیں، وہی اصطلاحات ہیں، ان کو مختلف پیرایوں میں مختلف زاویوں سے واضح کیا جا رہا ہے۔ یہی واحد ماہیت روح اعظم اور شخص اکبر ہے، اور ہر نوع کی جداگانہ ماہیت شخص اصغر کی حدود میں شخص اصغر ہے، اور اسی شخص اصغر کے مظاہر، شخص اصغر کے مظاہر افراد کہلاتے۔ مثلا تمام انسان شخص اصغر کی حدود میں ایک ہی ماہیت ہے۔ اول، ہر نوع کے افراد شخص اصغر کی حدود میں، یعنی اصغر ماہیت کے دائرے میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہر نوع کے افراد، یعنی جیسے انسان جو ہیں وہ آپس میں جب متعارف ہوتے ہیں تو وہ اصغر ماہیت کے دائرے میں متعارف ہوتے ہیں۔ دوم، ہر فرد تمام انواع کے افراد سے شخص اکبر کی حدود یعنی اکبر ماہیت کے دائرے میں متعارف ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی نوع سے الگ چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، سونا چاندی کو دیکھتے ہیں، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو وہ دراصل ہم اکبر ماہیت کے دائرے میں متعارف ہو رہے ہیں۔ شیر دوسرے شیر کو بحیثیت شیر کے شخص اصغر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے۔ دیکھ لیجئے یہ صلاحیتیں ہیں، سارا یہ صلاحیتوں کا استعمال ہے، صلاحیت سے شناخت کرتا ہے شیر کو بحیثیت شیر، یہ شخص اصغر کے دائرے میں
اس صلاحیت سے شناخت کیا جاتا ہے، شخص اصغر کی صلاحیت سے۔ لیکن یہی شعر کسی آدمی کو یا دریا کے پانی کو یا اپنے رہنے کی زمین کو یا سردی گرمی کو شخص اکبر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے۔ اصغر ماہیت کی صلاحیت ایک شعر کو دوسرے شعر کے قریب لے آتی ہے، لیکن ایک شعر کو جب پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریک اکبر ماہیت کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ صرف اکبر ماہیت کی بدولت یعنی شخص اکبر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے۔ یہ جو اس میں اکبر ماہیت اور اصغر ماہیت یعنی ہمارا ایریا آف فنکشنالٹی جو ہے وہ نوعی سطح پہ یا کائناتی سطح پہ، اکبر ماہیت کائناتی سطح کی ماہیت ہوئی۔ اب کشش کا قانون سن لیجئے، چنانچہ زیرو یا غیر زیرو یعنی کہ جو جاندار کہلاتے ہیں یا جو بے جان کہلاتے ہیں، ہر فرد کے اندر اکبر صلاحیت ہی اجتماعی زندگی کی فہم رکھتی ہے۔ یہ جو اجتماعی زندگی کی ہمیں شعور ہے، یہ اصل میں اکبر صلاحیت یعنی بڑی صلاحیت، شخص اکبر کی صلاحیت، روح اعظم کی صلاحیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ روح اعظم کہیں ہم سے کوئی دور نہیں ہے، صرف استعمال کا ہماری ذہن کی رسائی نہیں ہے یا اس طرف توجہ نہیں تھی۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے اسے واضح کر دیا کہ یہ اکبر صلاحیت کی وجہ سے ہم اجتماعی زندگی کا شعور رکھتے ہیں، اور اصغر صلاحیت کی وجہ سے اپنا نوعی زندگی کا شعور رکھتے ہیں۔ ایک بکری سورج کی حرارت کو، اب بکری ایک نوع ہے، سورج دوسری نوع ہے، تو ایک بکری سورج کی حرارت کو اس لیے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج شخص اکبر کی حدود میں ایک دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان شخص اکبر کی حدود میں فہم و فراست نہ رکھتا ہو تو کسی دوسری نوع کے افراد کو نہیں پہچان سکتا۔ دیکھیے کیا دلیل دی ہے، ہم جب دوسری چیزوں کو جان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہی روح اعظم ہے، یہ روح اعظم کا استعمال ہے، یہی شخص اصغر کی وجہ سے، یہی صلاحیت شخص اصغر اکبر کی صلاحیت کہلاتی ہے۔ نہ وہ کسی دوسری فرد کے افراد کو نہیں پہچان سکتا، نہ اس کا مصرف جان سکتا ہے، یعنی کہ وہ کس استعمال میں آتی ہے، کہ اس کا مصرف کیا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ ستارے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظے کو یہ صلاحیت شخص اکبر سے حاصل ہوتی ہے، لیکن جب کوئی انسان اپنی نوع کے کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ کشش شخص اصغر کا خاصہ ہے، یہاں سے اصغر ماہیت اور اکبر ماہیت کی تخصیص ہو جاتی ہے، یعنی ان کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اکبر ماہیت کا دوسرا نام ہے کشش بعید۔ اکبر ماہیت کشش بعید کا نام ہے اور اصغر ماہیت کشش قریب کا نام ہے۔ تجلی کی رو تمام انواع کی مخلوقات میں کشش بعید کا باہمی تعلق پیدا کرتی ہے۔ تجلی کی جو رو ہے وہ تمام انواع کی مخلوقات میں کشش بعید کا باہمی تعلق پیدا کرتی ہے، شخص اکبر کا۔ اور یہی تجلی جب تنزل کر کے نور کی شکل اختیار کرتی ہے تو کشش قریب بن جاتی ہے۔ تیسرے درجے میں
جب یہ تجلی نور سے تنزل کر کے روشنی کی صورت اختیار کرتی ہے تو ایک ہی نوع کے دو افراد کے درمیان باہمی کشش کو حرکت میں لاتی ہے۔ اب یہاں سے قانون سن لیجئے، روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکت کا نام کشش ہے اور ارادی حرکت کا نام عمل ہے۔ یہ ہم جن معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں یہاں پہ ان کے معنی ذرا کریکٹ کر لیجئے، کیونکہ روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکات جو ہیں یہ ساروں کا نام کشش ہے، ان کو کشش کہتے ہیں کیونکہ یہ آٹومیٹک ہو رہی ہیں، انوالنٹری ہو رہی ہیں۔ اور ارادی حرکت کا نام عمل ہے، یعنی جو کام ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں اس کو عمل کہتے ہیں۔ غیر ارادی تمام حرکات شخص اکبر کے ارادے سے واقع ہوتی ہیں۔ اب غیر ارادی حرکات میں آپ کی پلکیں جھپکنے سے لے کے دل کی دھڑکنے اور سانس لینے تک، اور آپ کے غدودوں کے افعال سے لے کر آپ کے معدے کا فنکشن اور جسم کے باقی عضلات اور اعضاء اور اعصاب کی حرکات ساری کی ساری یہ کہاں سے واقع ہو رہی ہیں؟ شخص اکبر کے ارادے سے واقع ہو رہی ہیں۔ لیکن فرد کی تمام حرکات، یعنی جو ہم ہاتھ ہلا رہے ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ سن رہے ہیں، یہ سب فرد کے اپنے ارادے سے عمل میں آتی ہیں۔ یہ ساروں میں یہ فرق واضح کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک نہر تسوید، تجرید اور تشہید کے اوصاف ذات انسانی میں حرکت کرتے ہیں، وہاں تک اس کا مقام اجتماعی اور شخص اکبر کا مقام ہے۔ البتہ جہاں سے نہر تظہیر کا وصف حرکت میں آتا ہے وہاں سے ذات انسانی کا مقام انفرادی ہے۔ البتہ جہاں سے نہر تظہیر کا وصف حرکت میں آتا ہے وہاں سے ذات انسانی کا مقام انفرادی ہے۔ یہ چاروں نہر تسوید، تجرید اور تشہید کے اوصاف یہ اجتماعی اور شخص اکبر کا مقام ہے، اور جہاں سے نہر تظہیر کا وصف حرکت میں آ گیا، یعنی جہاں سے نہر تظہیر نے کام کرنا شروع کر دیا وہاں سے ذات انسانی کا مقام انفرادی ہو جاتا ہے اور ہم اسی میں گھرے رہتے ہیں۔ اب یہ چاروں نہروں کی، چاروں درجوں کی، نہر تسوید، نہر تجرید اور نہر تشہید اور نہر تظہیر کی ڈیٹیل کچھ اور آنے لگی ہے۔ تو نہر تسوید، تجرید اور تشہید کی حدود حرکت میں جب کوئی خرق عادت پیش آتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے، اور جب نہر تظہیر کی حدود حرکت میں کوئی خرق عادت پیش آتی ہے، خارق العادت حرکت پیش آتی ہے تو وہ استدراج ہوتی ہے۔ یہ ہے استدراج اور کرامت کی اصل ڈیفینیشن روحانی زاویہ نظر سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السماوات والارض، اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق ہوتی ہیں، خواہ وہ موجودات بلندی کی ہوں یا پستی کی۔ ہم ساخت کی ترتیب کو حسب ذیل مثال سے واضح کر سکتے ہیں، یعنی تمام موجودات کی اصل ایک ہی ہے، تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق ہوتی ہیں، خواہ وہ موجودات بلندی کی ہوں یا پستی کی۔ ٹھیک ہے، اب ساخت کی ترتیب کو ایک مثال سے کیسے واضح کیا انہوں نے۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ شیشے کا ایک بہت بڑا گلوب ہے، اس گلوب کے اندر دوسرا گلوب ہے۔ دیکھیں نا، پہلے وہاں دائروں کا تذکرہ آیا تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ آپ اسے سفیریکل، سفیر سمجھیں، یعنی گلوب سمجھیں۔ یہاں پر صاف آ گیا لفظ گلوب، تو جیسے شیشے کا یعنی ٹرانسپیرنٹ، یعنی ظاہر ہے وہ روشنیوں کا، لہروں کا بنا ہوا ایک گلوب ہے۔ تو اس گلوب کو اس لیے شیشے کا، تاکہ آپ کے ذہن میں ٹرانسپیرنسی،
ایک ٹرانسپیرنٹ گلوب آ جائے، ایک پھر اس گلوب کے اندر دوسرا گلوب ہے، اس گلوب کے اندر ایک تیسرا گلوب ہے، پھر چوتھا گلوب ہے، تو یہ 4 گلوب ہیں جو ان چاروں نہروں کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں۔ تیسرے گلوب میں حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، یہ جو تیسرے گلوب میں حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور یہ حرکت پھر شکل و صورت، جسم و مادیت کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ تو پہلا گلوب جو ہے یہ تصوف کی زبان میں نہر تصوید یا تجلی کہلاتا ہے، اور یہ تجلی موجودات کے ہر ذرے سے لمحہ بلمحہ گزرتی رہتی ہے تاکہ اس کی اصل سیراب ہوتی رہے۔ دوسرا گلوب نہر تجرید یا نور کہلاتا ہے، یہ بھی تجلی کی طرح لمحہ بلمحہ کائنات کے ہر ذرے سے گزرتا رہتا ہے۔ تیسرا گلوب نہر تشہید یا روشنی کا ہے، اس کا کردار زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ دیکھیں ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ روشنی کا کردار زندگی کو برقرار رکھتا ہے، زندگی بنتی اوپر کی سطح پہ ہے، اس درجے پہ تیسرے گلوب میں وہ اس کا زندگی کے قیام کا سلسلہ ہے۔ چوتھا گلوب نسمہ کا ہے جو گیسوں کا مجموعہ ہے، یہ چوتھا گلوب جو ہے یہ نسمہ کا ہے جو گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اسی نسمہ کے ہجوم سے مادی شکل و صورت اور مظاہرات بنتے ہیں۔ انجیل کے اندر اسی چیز کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انجیل کا ایک جو کتاب ہے اعمال، اس کا باب نمبر 17 آیت 24 تا 28 اس کی شرح کی گئی ہے۔ حضور کلندر بابا اولیاء اس میں دیکھیں کہ کیسے آپ کو یہ چاروں نہریں دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 آیت نمبر 24 میں، جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں۔ اس آیت میں نہر تصوید اور نہر تجرید کا بیان ہے۔ اب دیکھیں ہمارے شعور کو، ہمارے فہم کو کس طرح وہ متوجہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ان نہروں کو اللہ کی آیات میں کیسے دیکھنا ہے، چاہے وہ قرآن میں ہوں چاہے وہ کسی دوسری الہامی کتاب میں ہو۔ تو اس آیت میں نہر تصوید اور نہر تجرید کا بیان ہے۔ اب یہ دیکھیے ہمیں کیسے دکھاتے ہیں کہ اول اللہ تعالیٰ کی قوت خالقیت پوری کائنات کے ذرے ذرے پر مسلط ہے۔ اسی قوت کے تسلط کو روحانیت کی زبان میں نہر تجرید یا نور کہتے ہیں۔ دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا، یہ نہر تصوید کی طرف اشارہ ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر، یہ نہر تجرید کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے درجے پہ آیت نمبر 25 میں دیکھیں، نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود ہی سب کو زندگی، سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو یہاں مختصر کر دیا کہ زندگی نہر تشہید اور سب کچھ یہ نہر تسہیر یا نسمہ کہلاتا ہے۔ تیسری بات یعنی اسی میں دو جو چیزیں بتائیں، پھر نہر تشہید یا روشنی جسے انجیل کی زبان میں زندگی کہا گیا ہے، اس کی عطا کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری ہے۔ روشنی جسے انجیل کی زبان میں زندگی کہا گیا ہے، اس آیت میں یہ جو اوپر کہ سب کو زندگی دیتا ہے، یہ اس کی عطا کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری ہے۔ اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ نہر تزہیر کی رو جس کا نام نسمہ ہے، کائنات کے مادی اجسام کو محفوظ اور متحرک رکھتی ہے۔ یہ نسمہ زندگی کی جو رو ڈسپلے پہ آ رہی ہے اس کو محفوظ بھی رکھتی ہے اور متحرک بھی رکھتی ہے۔ ان چاروں درجوں کا شعور حاصل کرنا کتنا ضروری ہے وہ آپ اس سے دیکھ لیجئے۔ یہاں پہ ہم آگے پڑھنے سے پہلے یہ نیچے نوٹ دیا ہوا ہے، یہ پورا نوٹ میں آپ کی اجازت سے اسے پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ نوٹ، یہاں پہ ایک بات
نوٹس میں لائی جا رہی ہے، کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ چاروں تسلط مسلسل اور مستقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ چاروں تسلط، کون سے تسلط؟ یہ چاروں انہار، یہ تجلی، نور، روشنی اور نسمہ، یا وہمہ، خیال، تصور اور احساس۔ تو یہ چاروں تسلط مسلسل اور مستقل ہے۔ ان میں سے کوئی تسلط اگر منقطع ہو جائے تو کائنات فنا ہو جائے گی۔ وہ تسلط خالقیت کا ہو، مالکیت کا ہو، یا عطائے زندگی کا ہو، یا عطائے نسمہ کا۔ اب انہی چار باتوں کو، تسوید کو، یا اسے خالقیت کا تسلط کہا ہے، نہر تسوید کو، مالکیت کا ہو یہ تجرید کہا ہے، عطائے زندگی کا ہو یہ تشہید ہو گئی، عطائے نسمہ کا ہو یہ تظہیر ہو گئی۔ اب اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ کائنات کا لاشعور، نمبر ایک، کائنات کا لاشعور یہ نہر تسوید ہے، پھر کائنات کا شعور ہے، یہ نہر تجرید ہے، پھر کائنات کا ارادہ ہے، یہ نہر تشہید ہے، اور پھر کائنات کی حرکت، یہ نہر تظہیر ہے۔ دیکھیں ان چار چیزوں کو دوبارہ کس کس اینگل سے واضح کیا گیا کہ کائنات، نمبر ایک، یہ نہر تسوید اصل میں کائنات کا لاشعور ہے، اور نہر تجرید یہ کائنات کا شعور ہے۔ کائناتی شعور کا نام ہے نہر تجرید۔ اور کائنات کا ارادہ، کائناتی شعور میں جب کائنات ارادہ کرتی تو اس کا نام نہر تشہید ہو گیا، اور پھر جب کائنات اپنے ارادے کے تحت حرکت کرتی ہے تو یہ نہر تظہیر ہو گئی۔ نوٹ، دوسرا نوٹ، ذیلی نوٹ، کہ تمام حرکات نسمہ کا عمل ہے، یعنی تمام حرکات نسمہ کے زیر اثر عمل میں آئیں گی۔ تمام حرکات نسمہ کا عمل ہے۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے میں نے کھایا، میں نے لکھا، وہ یہ نہیں کہتا میرے منہ نے کھایا یا میرے ہاتھ نے لکھا۔ دیکھیں لفظ، شعوری طور پر نسمہ ہی ان تمام اعمال کا دعوے دار ہے، اور برائی اور بھلائی کا صدور اسی سے ہوتا ہے۔ اب شعوری طور پر نسمہ ہی ان اعمال کا دعوے دار ہے، یعنی جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کوئی لکھ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، یہ سارا ان اعمال کا دعوے دار اصل میں نسمہ ہے، اسی کو میں کہا ہے۔ اور برائی اور بھلائی، یعنی یہ اچھا کرے برا کرے، یہ اسی میں نے سر انجام دینا ہے۔ اب اس کی تشریح انجیل باب 17 آیت 27 اور 28 میں کی گئی ہے، وہ بعد میں پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ وہ دیکھیں، تاکہ خدا کو، یعنی پیچھے وہ 27 آیت نمبر 27، تاکہ خدا کو تلاش کریں، شاید کہ اسے پالیں، ہر چند وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں، نہر تجرید، کیوں کہ اسی میں ہم جیتے، یہ نہر تشہید ہو گئی، چلتے پھرتے نہر تظہیر ہو گئی، اور موجود ہیں، یہ موجودگی نہر تسوید کہلائی۔ نوٹ، ان دونوں آیتوں میں بھی چار نہروں کا تذکرہ ہے، جن میں سے ایک نہر تظہیر یا نسمہ ہے۔ اسی مفہوم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ میں بیان فرمایا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچانا، یعنی رب انسان کے نفس ناطقہ سے بالکل متصل ہے۔ نفس ناطقہ، بولنے والا نفس۔ اب یہاں پہ پڑھنے والے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ برائی بھلائی سب کا خالق اللہ ہے، تو یہ بات صحیح ہے، اسلام اس کا شاہد ہے، لیکن برائی بھلائی کا خالق ہونے سے اللہ تعالیٰ پر کسی فعل کے صدور کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے آگ تخلیق کی، اب آگ کا استعمال کریں، کیسے
چولہے میں جلائیں یا کسی کا گھر جلانے کے لیے کریں، یہ جو استعمال ہے اس کا اختیار چونکہ ہمیں دیا گیا، لہٰذا برائی بھلائی ہم پہ آ گئی۔ حالاں آگ میں یہ صفت اس کی اندر موجود ہے اور اس کا خالق اللہ ہے۔ اسی چیز کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ پر کسی فعل کے صدور کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، فعل کے صادر ہونے کی ذمہ داری اللہ پہ عائد نہیں ہوتی، اسی لیے ہم اپنے افعال کو خود ٹھیک کرنے کے پابند ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو برائی یا بھلائی کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کی سب سے پہلی مثال حضرت آدم کے لیے شجر ممنوعہ کے قریب جانے کی ممانعت تھی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ممانعت کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ وہ شجر ممنوعہ کے قریب جائیں یا نہ جائیں۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں برائی بھلائی کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ ظاہر ہے اب درخت جو تھا وہ کس کی تخلیق ہے؟ آپ کہیں کہ جی اللہ نے درخت کیوں تخلیق کیا؟ نہیں، آپ کو صلاحیتیں دے کر ان کے استعمال کا قرینہ سکھانے کے لیے منع کیا کہ بھئی یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے۔ جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ کیا، تو یہ چوائس آپ نے غلط ایکسرسائز کی، تبھی تو یہاں سے آپ کی صلاحیتوں کا استعمال زیر بحث آیا۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں برائی بھلائی کا خالق ہونا اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، لیکن برائی کرنا یا نہ کرنا انسان کا اپنا اختیار ہے۔ میرا خیال ہے یہاں رک جاتے ہیں۔ یہاں اس کے بعد جو ہے وہ نسمہ کی صلاحیتوں کا تذکرہ آئے گا، تو وہ کنٹینویشن میں ہم اسے پھر پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس محبت اور شفقت کے ساتھ اس مطالعے میں شریک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تھینک یو۔